السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ کتاب التوحید میں باب الشفاعہ پڑھ رہے تھے۔ اس باب میں ہم لوگوں نے ایک آیت پڑھ لی تھی۔ اگلی آیت دیکھیے، وَقَوْلُهُ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعاً، کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعاً، کہ ساری کی ساری شفاعت، تمام شفاعت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ ان ساری قسموں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جس کو چاہے شفاعت کرنے کی اجازت دے، جس کو چاہے شفاعت کرنے کی اجازت نہ دے۔ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، لہذا شفاعت وہی آدمی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعاً، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت کی ساری قسمیں یا تمام شفاعت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے جو، یشفع عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کرے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت کے بغیر۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کر سکے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کے اجازت کے بغیر۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی اجازت اور اس کے حکم سے کی جائے گی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، عندہ سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس شفاعت سے مراد وہ شفاعت ہے جو میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ رب العالمین کے حکم سے کی جائے گی۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ ان یأذن اللہ، یہ کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے، لمن یشاء ویرضیٰ، جس کے لیے چاہے اور جس سے راضی ہو، خوش ہو۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ ان یأذن اللہ، یہ کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے، لمن یشاء ویرضیٰ، جس کے لیے چاہے اور جس سے خوش ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب آسمان میں ہیں،
وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو مشرکین جو اپنے معبودوں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی شفاعت کریں گے، ان کی یہ امید کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے قریب میں ہیں، آسمان میں موجود ہیں، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو مشرکین کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنا معبود تصور کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا کریں گے؟ ہماری شفاعت کریں گے۔ ان کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور جسے چاہے گا نہیں دے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ تم ان کو پکارو جنہیں تم اللہ رب العالمین کے سوا معبود سمجھتے تھے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے مشرکوں سے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ادعو تم لوگ پکارو الذین ان کو جنہیں تم زعمتم معبود سمجھتے تھے، من دون اللہ اللہ رب العالمین کے سوا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی زمین میں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور آسمان و زمین کی ملکیت میں وہ شریک بھی نہیں ہے، وما لہم فیہما، اور ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں، لہم ان کے لیے، ما من شرکن کوئی شراکت نہیں ہے، وما لہم فیہما من شرکن، اور وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، وما لہم منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ رب العالمین کا مددگار بھی نہیں ہے، وما لہم منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ رب العالمین کا مددگار بھی نہیں ہے۔ وقولہ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ان کو پکارو جنہیں تم اللہ رب العالمین کے سوا معبود سمجھتے تھے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور ان کے لیے ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں کوئی شراکت بھی نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ رب العالمین کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان تمام اسباب کا سرے سے انکار کر دیا ہے جن کو مشرکین کسی نہ کسی صورت میں عقیدہ شفاعت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ مشرک غیر اللہ کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ انہیں ان سے یعنی معبودان باطلہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، کوئی نفع حاصل ہو سکے، لیکن جب تک کسی آدمی کے اندر یہ چار صفات نہ پائی جائیں اس وقت تک اس سے نفع کی امید رکھنا بیکار ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نفع پہنچانے کا مالک ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ نفع پہنچانے کا مالک نہ ہو
تو کم سے کم شریک ملکیت ہو، یعنی ملکیت میں شریک ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اگر شریک بھی نہ ہو تو کم سے کم مالک کا معاون ہو، یعنی جو مالک ہو اس کا مددگار ہو، اس کا سپورٹ کرتا ہو۔ اور اگر معاون بھی نہ ہو تو کم از کم مالک کے ہاں اس کی یہ حیثیت تو ہو کہ اس کی شفاعت اس کے ہاں مانی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ اور اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں، ان ساری آیات میں ان چاروں مراتب کا مکمل طور پہ نفی کر دی ہے، اور صرف اس شفاعت کو برقرار رکھا ہے جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور اس میں مشرک کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے، قال ابو العباس رحمہ اللہ نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى۔ وقال ابو العباس رحمہ اللہ، ابو العباس امام ابن تیمیہ کی کنیت ہے۔ امام ابن تیمیہ کا پورا نام ہے احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیہ۔ ابو العباس کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ کی کنیت ہے۔ قال ابو العباس رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دی، عما سواہ کل، تمام مخلوق سے، ما يتعلق به المشركون، ان باتوں کی جن سے مشرکین سند پکڑتے ہیں۔ نفى اللہ عما سواہ کل، اللہ رب العالمین نے نفی کر دی تمام مخلوق سے، ما يتعلق به المشرکین، ان باتوں کی جن سے مشرکین سند پکڑتے ہیں۔ فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه، فنفى تو اللہ رب العالمین نے نفی کر دی، ان يكون لغيره ملك، کہ اس کے علاوہ کے لیے کوئی ملکیت ہو، او قسط منه، یا کوئی حصہ ہو، او يكون عونا للہ، یا وہ اللہ رب العالمین کا مددگار ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی آسمان و زمین میں کوئی ملکیت نہیں ہے، یعنی آسمان و زمین کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور نہ ہی آسمان و زمین میں کسی کا کچھ حصہ ہے، نہ ہی کوئی آسمان و زمین میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ رب العالمین کا مددگار ہے۔ فلم یبقى الا الشفاعۃ، تو چوتھی چیز کیا بچتی ہے؟ صرف اور صرف شفاعت بچتی ہے۔ فلم یبقى الا الشفاعۃ، تو باقی کیا بچا؟ شفاعت بچی۔ فبین انها لا تنفع، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی، انها لا تنفع، کہ یہ فائدہ نہیں دے گی، الا، مگر اسی آدمی کو، لمن اذن له الرب، جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ کما قال، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ولا يشفعون، اور وہ لوگ سفارش نہیں کریں گے، الا لمن ارتضى، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے۔ ولا يشفعون، اور وہ لوگ سفارش نہیں کرتے اور لوگ شفاعت نہیں کرتے، الا لمن ارتضى، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، خوش ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں سے جو نفع حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں، نفع آدمی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب جس سے نفع کی امید کی جا رہی ہے وہ نفع دینے کا مالک ہو۔ اگر مالک نہ ہو تو اس کا کچھ حصہ ہو، یعنی شریک ہو۔ اگر شریک بھی نہ ہو تو کم سے کم وہ اللہ کا مددگار ہو، اور اگر مددگار بھی نہ ہو تو ایسا آدمی ہو
کہ اس کی کچھ پہنچ ہو، وہ شفاعت کر سکے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ مکمل طور پہ باطل ہے، کیونکہ وہ معبود جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ انہی کے لیے شفاعت کریں گے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، جن کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے گا، پرمیشن دے گا، اور مشرکین کے اللہ رب العالمین کبھی بھی پرمیشن نہیں دے گا کہ ان کے لیے شفاعت کی جائے۔ آگے دیکھیے، آگے لکھا فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ۔ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ، تو یہ شفاعت، الَّذِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا مشرکین قیامت کے دن قائل ہیں کہ ان کے معبود قیامت کے دن ان کے شفاعت کریں گے۔ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ، تو یہ شفاعت، الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن کا قیامت کے دن مشرکین گمان کرتے ہیں، مشرکین قائل ہیں، یا منتفیۃ، یہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، یہ ان کے حق میں نہیں ہو سکتی ہے، کما نفاہ القرآن، جیسے قرآن نے اس کی نفی کر دی ہے، قرآن نے انکار کر دیا کہ قیامت کے دن مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ فہذہ الشفاعت، تو یہ شفاعت، التی یظنها المشرکون یوم القیامت، جس کے بارے میں مشرکین خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی، فیا منتفیۃ، تو یہ کیا ہے، ان کے حق میں نہیں ہوگی، کوئی بھی آدمی ان کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، کما نفاہ القرآن، جیسا کہ قرآن نے اس کی نفی کر دی ہے۔ وأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا، بتلایا، انہ یاتی، کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، فیسجد لربہ، تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں گے، ویحمدہ، اور اپنے رب کی تعریف کریں گے، لا یبدأ بالشفاعۃ اولا، وہ شروعات شفاعت سے نہیں کریں گے، بلکہ وہ پہلے کیا کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، ثم یقال لہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، وقل، اور آپ کہیے، یسمع، آپ کی سنی جائے گی، وسل تعطا، اور آپ سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، اور آپ شفاعت کیجیے، آپ کے شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انہ یاتی، کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، لا یبدأ بالشفاعۃ اولا، وہ سب سے پہلے شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، فیسجد لربہ، اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں گے، ویحمدہ، اور اپنے رب کی تعریف کریں گے، ثم یقال لہ، پھر ان سے کہا جائے گا، ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، وقل یسمع، اور آپ کہیے، آپ کا سنا جائے گا، وسل تعطا، اور آپ سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، اور آپ شفاعت کیجیے، آپ کے شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے ایک حدیث ہے، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لہ، من اسعد الناس بشفاعتک، قال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فتلک الشفاعۃ لأہل الاخلاص بإذن اللہ، ولا تکون لمن اشرک باللہ۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، لہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، من اسعد الناس بشفاعتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں وہ خوش نصیب آدمی کون ہے، بشفاعتک، جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ من اسعد الناس، لوگوں میں سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے، بشفاعتک، جو آپ کے شفاعت کا حقدار ہوگا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، فتلک الشفاعۃ لأہل الاخلاص، تو یہ شفاعت اہل اخلاص کے لیے ہوگی، مخلصین کے لیے ہوگی، بإذن اللہ، اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔
ولا تکون لمن اشرک باللہ، اور یہ شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی، اس کے لیے نہیں ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ولا تکون لمن اشرک باللہ، اور یہ شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ وقال ابو ہریرہ لہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں وہ خوش نصیب آدمی کون ہے جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، فتلک الشفاعۃ لأہل الاخلاص، تو یہ شفاعت اہل اخلاص کے لیے ہوگی، باذن اللہ، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، ولا تکون لمن اشرک باللہ، اور یہ شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ آگے دیکھیں، وحقیقتہ ان اللہ سبحانہ هو الذی یتفضل علی اہل الاخلاص فیغفر لهم بواسطة دعاء من اذن له ان یشفع لیکرمہ وینال المقام المحمود۔ وحقیقتہ، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی یتفضل علی اہل الاخلاص، وہ ہے جو اہل اخلاص پر، مخلصین پر اپنا فضل کرتا ہے، فیغفر لہم، هو الذی یتفضل علی اہل الاخلاص، وحقیقت ہو، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، هو الذی، وہ ہے جو یتفضل علی اہل الاخلاص، اہل اخلاص پر اپنا فضل کرے گا، فیغفر لہم، تو انہیں بخش دے گا، بواسطۃ دعائی، ان لوگوں کے دعا کی وجہ سے، من اذن لہ، جس کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی، ان یشفع، کہ وہ شفاعت کرے، من اذن لہ ان یشفع، جس کو اللہ رب العالمین نے شفاعت کرنے کی اجازت دی، لیکرمہ، تاکہ اس کی عزت ہو، وینال المقام المحمود، اور وہ قابل تعریف مقام کو حاصل کرے۔ وحقیقت ہو، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، هو الذی، وہ ہے جو یتفضل علی اہل الاخلاص، اہل اخلاص پر فضل کرے گا، فیغفر لہم، تو ان کے گناہوں کو بخش دے گا، بواسطۃ دعائی من اذن لہ ان یشفع، ان لوگوں کے دعا کی وجہ سے جن کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، لیکرمہ، تاکہ اس کی تکریم ہو، اس کی عزت ہو، وینال المقام المحمود، اور وہ قابل تعریف مقام کو پائے۔ فالشفاعۃ التی نفاها القرآن، تو وہ شفاعت جس کی قرآن نے نفی کی ہے، ما کان فیہ شرک، وہ ہے جس میں شرک ہو، ولہذا اثبت الشفاعۃ باذنہ فی مواضع، اور اسی لیے شفاعت کو کئی جگہوں میں اپنی اجازت کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ مقید کر دیا ہے، ولہذا اثبت، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے مقید کر دیا ہے، الشفاعۃ، شفاعت کو، باذنہ، اپنی اجازت کے ساتھ، فی مواضع، کئی مقامات پر۔ وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انہا لا تکون الا لأہل التوحید والاخلاص، کہ یہ شفاعت صرف اور صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہوگی۔ وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وضاحت کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہا لا تکون الا لأہل التوحید والاخلاص، کہ یہ صرف اور صرف اہل اخلاص اور اہل توحید کے لیے ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ شفاعت قیامت کے دن وہی کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا۔ اسی طرح سے مشرکین جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے معبود ان کے لیے شفاعت کریں گے، ان کی امید کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ مشرکین کے لیے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔